من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المبعوث فی آخر الزمان علی کافۃ الانس والجان المنعوت بکل لسان الناسخ لاحکام جمیع الشرائع والادیان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصلاة والسلام علی ائمۃ الاثنی عشر من ذریتہ خیر البشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نیمہ شعبان میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا نواس رسول اور شہزادہ صلح و امن یعنی امام حسن کی ولادت پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں بھی اس نیک سعادت پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ آج 7ویں منزل ہے اور آج کا عنوان ہے اہل بیت رسالت کی پیروی یا بعد رسول دین اور اسلام کی تحفظ کی ذمہ داری کن پر ہے۔ بے شک حضرات آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بلند مرتبہ صلبوں سے طیب و طاہر شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، اور ان میں سے جب کوئی رخصت ہوا تو دوسرا اس کی جگہ پر تبلیغ و نشر دین خدا کے لیے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ منصب نبوت و پیغمبری خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام تک آیا، اور آپ تک آ کر یہ عہد رسالت اتمام کو پہنچا، کیونکہ آپ ہی ختم المرسلین ہیں، آپ ہی رحمت العالمین ہیں۔ پھر اللہ نے اہل بیت رسالت کو بلند و برتر کرتے ہوئے عزت بخشی، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں نفیس آیتیں نازل کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اہل بیت رسالت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بعد رسالت پناہ جو اب ہمارے رہبر و امام ہیں ان کے اوصاف پر روشنی ڈالتے ہوئے نبوت و امامت کے فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے رسول کو چمکتے ہوئے نور، روشن دلیل، کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا۔ ان کا خاندان بہترین خاندان، ان کا شجرہ بہترین شجرہ، اور اس کی ٹہنیاں سیدھی اور اس کے پھل لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ہم آل محمد ہیں جن کے علوم و معارف ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ خطبہ نمبر 160 میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اہل بیت اطہار کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند دل کی آنکھوں سے اپنے معال کار کو دیکھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ یعنی اچھی اور بری راہوں کو پہچانتا ہے۔ پس دعوت دینے والے نے پکارا یعنی پیغمبر اسلام نے دعوت دی، اور نگہداشت کرنے والے یعنی امام علیہ السلام نے حفاظت کی، تو داعی یعنی پیغمبر اسلام کی بات سنو، اور نگہبان یعنی امام علیہ السلام کی پیروی کرو، تاکہ دنیا میں سرفراز اور آخرت میں سعادت بنو۔ یہ ہے اب ہماری راہ۔ مگر کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں۔ مومنوں نے سکوت اختیار کر لیا اور دروغ و گمراہ بولنے لگے۔ ہم اہل بیت حضرت کے جسم کا پیروان ہیں، آپ کے اصحاب میں علم کا خزانہ اور علوم کے دروازے ہیں۔ اہل بیت قرآن کی بزرگی اور خدا رحمان کا بھی خزینہ ہے، بات کرتے ہیں تو سچی، خاموش رہتے ہیں تو کوئی ان پر سبقت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی خاموشی بھی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے،
ہر قوم کے پیشوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے پیروں سے سچ کہے اور اپنی عقل کو حاضر اور آخرت کو درست رکھے، کیونکہ وہ وہیں سے آیا ہے اور وہیں اسے واپس جانا ہے۔ مسلمانوں، اہل بیت اطہار کی پیروی کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس نے بھی دل کی آنکھ کھلی رکھی اس نے از روئے بینائی کام انجام دیا۔ تو عمل کے آغاز میں ہی وہ جان گیا کہ یہ کام میرے لیے مفید ہے یا مضر۔ اگر مفید سمجھا تو اسے انجام دیا، اور اگر ضرر کا پہلو دیکھا تو اسے باز رہا، کیونکہ بغیر علم کے عمل کرنے والا اس مسافر کی طرح ہے جو غلط راستے پر چل رہا ہو۔ جتنا راستہ طے کرتا جائے گا منزل مقصود سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا، اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والا راہ راست پر چلنے والے کی طرح ہے۔ بس شخص بینا کے لیے لازم ہے کہ وہ دیکھتا رہے کہ ٹھیک راستے پہ جا رہا ہے یا بینا ہو گیا ہے۔ جان لو کہ ہر ظاہر و آشکار کے لیے ایک باطن اور پنہا بھی ہے۔ اگر ظاہر پاک تو باطن بھی طیب و طاہر ہوگا، اور اگر ظاہر خبیث اور بد ہے تو باطن بھی زشت اور ناپاک ہوگا۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو جانتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے نیک عمل کو دوست رکھتا ہے اور عامل کو ناپسند کرتا ہے۔ جان لو کہ ہر عمل کے لیے ایک گیاہ یعنی گھاس ہے، اور ہر گھاس یا گیاہ بھی پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور پانی بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ پر جو درخت اچھے پانی سے سیراب ہوتا ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جو خراب پانی استعمال کرتا ہے اپنے درخت کے لیے یا گھاس میں ڈالتا ہے، تو گھاس میں تو پھل نہیں ہوتا لیکن درخت میں پھل ہوتا ہے۔ اگر کوئی خراب پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے درخت کے پھل بھی خراب ہوتے ہیں اور میوہ اس کا تلخ ہو جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 153 اہل بیت رسول دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں، اور دین پر جب بھی وقت پڑا تو بحیثیت محافظ دین حق انہوں نے دین کو بچایا۔ اسی لیے اللہ اور رسول نے ان کی محبت کو لازمی قرار دیتے ہوئے انہیں علم الہی کا مخزن اور حکمت و علوم کے دروازے بتایا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہر مسلمان پر امام کی پیروی واجب و فرض ہے، اور صفات امام کے لیے آپ نے فرمایا کہ امام وہ ہے جو ہمیشہ حق کی طرف رجوع رہے، حق کی دعوت سنے اور حق کی صدا پر لبیک کہے۔ ہم اہل بیت اطہار خلائق کے رہنمائی کے لیے امر و نواہی الہی کے پیرو ہیں اور اس کے بندوں کو پہچانتے ہیں۔ خطبہ نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے خطبے میں امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جس وقت آپ ظہور میں آئیں گے تو آپ دنیا کو ظلم و جور اور برائیوں سے نجات دلائیں گے، یعنی امام کا سلسلہ تا بقیامت جاری و ساری ہے۔ خدا کی زمین ایک لمحہ بھی ہدایت و رہبری سے خالی نہیں، اور از روئے قرآن یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی روز قیامت بھی ہم کو امام کے ساتھ جانا ہے۔ خدا کا شکر ہے اپنا امام ہے قائم، مصیبت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ شجر اسلام کی آبیاری میں آل رسول نے جو کارنامے انجام دیے اور اپنی جن قربانیوں سے اسلامی تعلیمات کو جیسی حیات ابدی بخشی، وہ پیغمبر اسلام کی اعلیٰ تربیت ہی کا نتیجہ تھا، اور اسی بنا پر ہم یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی کاوشوں اور ایثار و قربانی سے اسلامی تعلیمات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں امیر المومنین حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آل رسول رسول خدا کے رازدار، امر رسول خدا کے جائے پناہ،
علم رسول خدا کی ودیت گاہ، حکمت رسول خدا کے ماوا و ملجا، اور خدا کی کتاب اور رسول خدا کی حفاظت کے لیے پہاڑ اور چٹان ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے دین کی جھکی ہوئی پشت کو راست کیا، اور بازوئے اسلام کی لرزش انہی کے دم سے ڈوبی۔ بے شک اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت رسالت مآب نے جس اندازے سے شجر اسلام کی آبیاری کی، تاریخ ہرگز اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ حقیقتاً اہل بیت رسالت کی پوری اسلامی زندگی تعلیمات کا ایسا عملیہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ اسلام قاصر ہے۔ اپنے خطبات میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بیت رسالت کی پیروی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اپنے خطبے میں ان کی عظمت و بزرگی کے متعلق فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہے۔ ان کا علم، ان کے علم کا اور ان کا ظاہر، ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ یہ نہ تو حق کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے ستون اور بچاؤ اور ٹھکانہ ہے۔ یہی ان کی وجہ سے حق اپنے مقام پر پلٹ کر آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے، نہ صرف نقل و سماعت سے اسے جانا ہے۔ یوں تو علم کے راوی بہت ہیں، مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے بہت کم ہیں۔ خطبہ نمبر 266 اور اب نتیجہ۔ دراصل آج کا ترقی پسند انسان مادے پرستی کا اس قدر دلدادہ اور شیدا ہو گیا ہے کہ روحانیت کے ان رہبروں کو ان کا اصل مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ روحانیت کو ترقی کی راہ میں مفروضہ سمجھنے لگا، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وجود انسانی کی ترتیب میں جسم اور روح دونوں اہم ترین اجزاء ہیں، اور یہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ مفارقت روح کے بعد جسم مادے کا پیکر ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ گویا مادے کی حیثیت بے حقیقت ہے۔ یہی سبب ہے کہ روحانیت کی تعلیم کے بغیر انسانی معاشرہ تنزلی، انتشار اور افراط و تفرید کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے روحانیت کی تعلیم دیتے ہوئے انسانی معاشرے کی اصلاح میں قابل ستائش کارنامہ انجام دیا، اور پیغمبر اسلام نے قدم قدم پر حیات انسانی کے ہر شعبے کی اصلاح کی، اور مولا امیر المومنین نے اپنے بلند کردار و عمل کے ذریعے عالمی مسائل کے حل کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس طرح عالم انسان کی بے چینی کو دور کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے انسانیت کا تحفظ کیا۔ آپ نے نظام عدل و انصاف کو ایسی ہماگیری بخشی کہ ہر دور میں اس کی افادیت و اہمیت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ آئی۔ چنانچہ آپ خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک ذلیل کمزور عزت دار ہے یہاں تک کہ اس کا حق واپس نہ لے، اور ہر طاقتور کمزور ہے یہاں تک کہ کمزوروں سے غصب کیا ہوا حق سے چھین۔ ہم صرف خدا کے فیصلوں پر راضی ہیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ خطبہ نمبر 37۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام و رہنما عطا کیے جو منصوص من اللہ ہونے کے ساتھ معصوم، عالم، زاہد، متقی، بلکہ راسخون فی العلم کے مترادف ہیں، اور دنیا کے کسی مکتب میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی
جب بھی جہاں بھی وقت پڑا اور تعلیمات اسلام کو دیگر مذاہب والوں نے سرنگوں کرنے کی ٹھانی تو امام علیہ السلام ہی نہیں، امام علی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بچے بھی اس گھر کے ایسے بے نظیر تھے کہ جب دیکھو نبی کریم امیر المومنین کے آغوش میں تشریف فرما رہا کرتے تھے۔ چنانچہ آج نیمہ رمضان کے موقع پر سعادت نیک حاصل کرنے کے لیے بات مولا امام حسن مجتبیٰ پر اختتام کروں گا۔ پہلے ان کی ولادت کے موقع پر ایک قطع عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض خدمت ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ محبوب کردگار حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ کبھی دونوں شہزادوں کو جوانان جنت کا سردار بتایا، اور کبھی دونوں کی فضیلت میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے بچے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے خاموش رہیں یا قیام کریں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کو زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے، بس ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک سائل خلیفہ اول کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے بھون کر کھائے، بتائیے مجھ پر کیا کفارہ واجب ہے؟ سوال کا جواب چونکہ ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے پیشانی خلافت پر پسینہ آ گیا۔ فرمایا اس سائل کو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ان کے پاس لے گیا۔ جب ان سے سوال دہرایا تو وہ بھی چکرا گئے اور کہنے لگے کہ اس کا حل سوائے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ غرض وہ سائلہ حضرت کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دونوں بچے جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لے۔ وہ سائل امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور مسئلہ دہرایا تو آپ نے فرمایا تو نے جتنے انڈے کھائے ہیں نا اتنی ہی اونٹیاں لے کر انہیں حاملہ کروا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں انہیں بنام خانہ کعبہ ہدیہ کر دے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جواب تو درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر بھی جاتے ہیں؟ عرض کی بابا جان یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ انڈے گندے نکل آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سائل خود بخود کہہ بیٹھا کہ جناب سلیمان بن داؤد نے بھی اپنے عہد میں ایسا ہی جواب دیا تھا، بے شک مجھے ماننا پڑے گا کہ آپ ہی امام ہیں اور آپ ہی وارث رسول ہیں۔ حضرت امام میں ایک اور واقعہ روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ دور خلافت معاویہ میں بادشاہ روم کی جانب سے کسی سائل نے یہ سوال کیا کہ خلیفہ اول آپ ہیں تو بتائیے وہ 7 جاندار مخلوق کون ہیں جو ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی؟ اور وہ سائل بھی آخری جواب نہ ملنے پر در مولا علی تک پہنچا اور پھر امام حسن نے جواب فراہم کی۔ وہ 7 جاندار و مخلوق خدا جو شکم مادہ سے متولد نہیں ہوئے، ان میں اول حضرت آدم، دوسرے جناب ماں حوا، تیسری جناب ابراہیم کا دمبا جو اسماعیل کے لیے جنت سے آیا، چوتھے صالح ناقے کا حضرت صالح کا ناقہ، 5ویں ابلیس، 6ٹھے حضرت موسیٰ کا اژدہا اور 7ویں وہ کوا جس نے قابل کو حابیل کے دفن کا طریقہ بتایا۔ یہ جواب سن کر سبھی درباری امام حسن کی علمی صلاحیتوں پر شزدر رہ گئے اور بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تحفہ و تحائف دے کر آپ کو رخصت کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام صرف بچپن کے واقعات ہی کو اگر بیان کیا جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے اور ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی، بس میں اختصاراً انہی واقعات پر اکتفا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ آخری بات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے چچا امام حسن علیہ السلام زبردست عالم، بے مثل فقیہ، عابد شب زندہ دار تھے۔ زہد و تقویٰ آپ کا طرز امتیاز تھا، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بیواؤں، یتیموں اور ناداروں کی خبر گیری و کفالت ہی آپ کا شعار تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔